الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، رمضان المبارک اور عید الفطر کے بعد ایک اور عید جو عید الاضحیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، چند دنوں کے بعد آنے ہی والی ہے، جس میں صاحب حیثیت لوگ اور غیر صاحب حیثیت بھی اللہ رب العزت کی خوشنودی میں، اللہ رب العزت کی رضا کو چاہتے ہوئے قربانی اور اراقۃ الدم کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو انجام دیا جاتا ہے۔ ان ایام میں اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے بڑا عمل قربانی کرنا ہی ہے۔ اس لیے عام طور سے امت کے اندر ہمیشہ سے رواج بھی اور معمول بھی چلا آ رہا ہے کہ اپنے سارے کام کو، ساری ضرورتوں کو امت پیچھے رکھتے ہوئے قربانی کے دنوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا اور قربانی کرنا امت کا اب تک کا مشغلہ رہا ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ ہمارے نزدیک نجات کا مدار اللہ رب العزت کے حکموں پر چلنا اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، یہی دو ہی چیز ہے کہ جس سے ہماری نجات منسلک ہے۔ البتہ قربانی کے سلسلے میں مختلف اعمال ہیں، مختلف چیزیں ہیں جن کو بڑی تفصیل سے بیان کرنا چاہیے اور بڑی وضاحت کے ساتھ ان کی تفصیل سامنے آنا بھی چاہیے۔ وضاحت، تفصیل اور حکم جب ہمارے سامنے رہے گا تو کرنا بھی لوگوں کو آسان رہے گا۔ اس لیے ارادہ یہ ہے کہ آنے والے متعدد جمعوں میں قربانی کے تعلق سے ہی سلسلہ واری مضامین سامنے آئیں تاکہ اس کی مکمل معلومات ہمارے ذہنوں میں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر قربانی کے سلسلے میں قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ جب فضیلت ہمارے سامنے رہے گی، لوگوں کے سامنے رہے گی،
تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے، بھائی اتنا ثواب ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے، ہم کر دیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ قربانی کس پر واجب ہے، سبب وجوب کیا ہے، ہم کس چیز کی قربانی کر سکتے ہیں، کن کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں، کب سے کب تک کر سکتے ہیں، ایام کیا ہے، دن کیا ہے، کون کون لوگ قربانی کر سکتے ہیں اور کون نہیں کر سکتے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا جاننا انتہائی ضروری۔ کبھی کبھی علم اور معلومات، نالج نہیں رہتا، معاملہ غلط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی کے جانور اگر معلوم نہ ہوں تو جن جانوروں کو قربانی نہیں ہو سکتی، لا علمی کی بنا پر آدمی جانوروں کو بھی قربان کر سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے شرائط کیا ہیں یہ نہیں معلوم رہے گا تو آدمی ایسا بھی جانور لا سکتا ہے جس پر قربانی ابھی واجب نہ ہو، جس کی قربانی صحیح نہ ہو۔ یہ وہ تمام شکیں ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں کہ فرداً فرداً ہر ایک کی مکمل تفصیل آنی چاہیے۔ فی الحال ابھی چونکہ بقرعید کے آنے میں تقریباً 19-20 دن کا وقفہ ہے، ایک عمل بقرعید کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے جانوروں کا خریدنا، ان کی تعیین کرنا، یہ چونکہ ابھی سے جاری ہے، اس لیے اور ساری چیزوں کو ابھی مؤخر رکھتے ہوئے زیادہ ممکن یہ ہے کہ آج کے اس بیان میں جانوروں کے بارے میں تفصیل لائی جائے کہ ہم کن کن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں از روئے شرع۔ آپ جب قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے احکامات دیکھیں گے تو قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے من بہیمۃ الانعام لیذکر اسم اللہ من بہیمۃ الانعام۔ آپ جو جانور بہیمہ ہیں، جو جانور ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بہیمۃ الانعام کون ہیں، کتنے ہیں؟ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت جو 8ویں پارے میں ہے، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اللہ رب العزت نے یہاں ان کی تفصیل بیان کی کہ وہ بہیمہ جو قربانی کے اندر قربان کیے جا سکتے ہیں وہ 8 طرح کے ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ، دمبا، 2، یہ 2 یعنی نر اور مادہ، ان کی قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی جائز ہے۔ ومن المعز اثنین، بکرا اور بکری، کھسی، ان کی بھی قربانی جائز ہے، ان کی قربانی کی جا سکتی، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ ومن الابل اثنین، ابل اونٹ، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ ومن البقر اثنین، اور بقر جس کا ترجمہ عام طور سے گائے کیا جاتا ہے، بیل کیا جاتا ہے، یہ بھی دونوں جائز ہیں، مذکر بھی مؤنث بھی۔ یہ 4 جانور، نر اور مادہ ملا کر کے 8 جانور، ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے جو ہیں، 4 جوڑے یعنی 8 جانور اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ تمہارے قربانی کے جانور ہیں، انہی کی قربانی کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔
قربانی کے ایام میں ایک مسئلہ بہت زور و شور کے ساتھ اٹھتا ہے کہ بھینس کی قربانی کا ثبوت تو ہے ہی نہیں، لہذا ان کی قربانی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، آگے بھینس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کے قربانی کے منکر ہیں ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عرب میں جاموس بھینس، اس کی عربی ہے جاموس، عرب میں بھینس تھی ہی نہیں، اس لیے قربانی صحیح نہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں، اس لیے قربانی صحیح نہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو بھینس کی قربانی صحیح ہے یا نہیں، اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا کہتی ہے، ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں، مسائل کیا کہتے ہیں، اور ائمہ کرام کیا کہتے ہیں، اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے کہ بھینس کی قربانی بالکل صحیح ہے، جائز ہے، ہونا چاہیے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، بقر یعنی گائے اور بیل، بقر کے تحت جاموس یعنی بھینس بھی آتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی کے تحت ہوتے ہوئے بھینس کی قربانی جائز ہے۔ کیسے آتی ہے اس کو آپ مختلف دلیلوں سے سمجھیں۔ دلیل ہمارے پاس رہے گی، پتہ رہے گا ہمیں، تو دوسرے اگر شکوک و شبہات میں ڈالیں گے تو ہمارے اندر شک نہیں آئے گا۔ راستے کا علم بھی ہو اور بھلے اندھیرا ہو، ہمارے ہاتھ میں ٹارچ بھی ہو، تو راستہ چلنے میں ہمیں دقت نہیں ہوگی، کوئی کتنا ڈرائے۔ ایک لغت کا نام ہے المنجد، جو عربی کی ایک بہت مشہور اور بہت بڑی لغت ہے۔ اس کے اندر آپ جاموس کی تعریف دیکھیں گے، بھینس کی تعریف دیکھیں گے تو بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے الجاموس ضرب من کبار البقر، جاموس یعنی بھینس، یہ بقر گائے بیل جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، بقر کی قسموں میں سے ایک بڑی قسم ہے، جو بڑی استعمال کہہ لو آپ، یا جان پہچان والی قسم کہہ لو، چاہے جو کہہ لو، بقر کی ہی قسموں میں، گائے اور بیل کی ہی قسموں میں جاموس یعنی بھینس بھی ہے۔ یہ صاحب منجد کا فیصلہ ہے، عربی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہے، آج کے نہیں ہیں وہ، ان کا بیان باقاعدہ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جو بخاری وغیرہ سے بھی بہت پہلے لکھی گئی ہے کتاب، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف باقاعدہ اس میں انہوں نے لکھی ہے کہ الجاموس بمنزلۃ البقر، یہ بخاری اور مسلم کی لکھی جانے کے تقریباً کہہ لو آپ سینکڑوں سال پہلے کی کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ حضرت حسن بصری کا فیصلہ ہے کہ بھینس بھی گائے اور بیل کے ہی منزلے میں ہے، کہ ہی قائم مقام ہے۔ اب آپ دیکھو، اگر گائے بیل کی قربانی صحیح ہے تو بھینس کی بھی قربانی صحیح ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے امام ہیں، فقیہ ہیں، محدث بھی ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق، یہ بھی اسی زمانے کی کتاب لکھی جب بخاری اور مسلم کا بھی تذکرہ نہیں تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا باقاعدہ اس میں حوالہ ہے، تحسب الجوامیس مع البقر۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے کہ ٹھیک ہے دیار عرب میں بھینس نہیں تھی، گائے تھی، بیل تھے، زکوٰۃ کی فہرست بنائی گئی، کسی کے پاس بکری بکرا نہ ہو، گائے بیل ہو تو 100 پہ 200 پہ اتنے جانور واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس صرف بھینس ہو جو 500 ہوں تو اس کا تذکرہ تو نہیں ہے، تو قربانی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں واجب ہوگی؟ شریعت اس کے بارے میں، صاحب جاموس کے بارے میں کیا کہتی؟ سارے فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس کا وہی حکم ہے جو حکم گائے اور بیل کا ہے۔
یعنی اگر 100 گائے میں 100 بیل میں 1 گائے بیل واجب ہوتا ہے زکوٰۃ میں، تو 100 بھینس میں 1 واجب ہوگی زکوٰۃ میں۔ تحسب الجوامیس مع البقر، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ شریعت نے جاموس کو بکر گائے بیل کے ہی زمرے میں رکھا ہے، مانا ہے زکوٰۃ کے حکم میں، اسی طریقے سے ایک حکم قربانی بھی ہے۔ قربانی کے سلسلے میں بھی وہی حکم لگایا جائے گا ان بھینسوں پر جو حکم بیل اور گائے کا ہے۔ لکھا ہوا ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں، آپ جب چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور دلیل چاہیے، کتاب الاحکام ایک کتاب ہے جس میں اس وقت کے اجماعی مسائل کو بیان کیا ہے علماء کرام نے۔ یہ پڑھے لکھوں کی باتیں ہیں، آپ لوگ بھی یاد رکھیں تاکہ کوئی آپ کو شک میں نہ ڈال پائے، اس لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ قربانی کے ایام میں بہت زور و شور کے ساتھ مسائل اٹھائے جاتے ہیں۔ اس وقت کے اجماعی مسائل، اجماع اس کو کہتے ہیں کہ قرآن میں مان لو اس کی دلیل نہ ہو، حدیث میں اس کی دلیل نہ ہو، لیکن ایک معاملہ سامنے آ گیا نیٹ بینکنگ کا، تو کیا ہوگا؟ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اب اس دور کے سارے علماء بیٹھیں گے بڑے بڑے اور اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے، مقالے لکھیں گے، ان مقالوں کو پیش کیا جائے گا، سب کی رائیں لی جائیں گی اور ایک متفقہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ملک کے سارے علماء اس فیصلے پر متفق ہیں۔ یہ ہوتا ہے اجماع۔ کتاب الاحکام میں یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں جو اجماعی مسائل، جو علامہ منذر ابن المنذر نے لکھے ہیں، ان میں لکھا گیا ہے، پوری کتاب بھری ہوئی۔ اسی میں سے ایک مسئلہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے، اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر، کہ بھینس کے بارے میں بھی تمام علماء کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اس کا بھی وہی حکم ہے جو بقر یعنی بیل اور گائے کا ہے۔ باپ بتاؤ، سارے مسائل، سارے دلیلیں ایک طرف ہوں کہ نہیں بھینس کا وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے، اب آپ ان کو مانو گے کہ یا کچھ لوگ آ کر کے آپ کے ذہن میں یہ بھر دیں کہ نہیں اس کا تو ثبوت ہی نہیں تھا عرب میں، تو کیسے جائز ہوگی، آپ اس کو مانو گے؟ اور ایک الزامی جواب آپ ان سے کر سکتے ہو کہ اگر بھینس کی قربانی جائز نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے عرب میں، تو اس کے گوشت کے کھانے کا جواز کہاں سے آپ ثابت کرتے ہو؟ اس کے دودھ کے پینے کا جواز آپ کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ ذرا وہ بھی آیت یا حدیث لے کر کے آؤ، ذرا بتاؤ۔ اور قربانی تو جائز نہیں ہوگی لیکن کھال کا لینا برابر جائز ہوگا، اس کا ثبوت کہاں سے؟ ذرا اس کو بھی لے کر کے آؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی چیزیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ یہ 4 طرح کے جانور، چاہے وہ بکری ہو تو بکرا، بکری، بھیڑ، میڈھا، میڈھی، یہ سب ان کی قربانی صحیح۔ اگر وہ بقر ہو، بقر یعنی بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ان کی بھی قربانی صحیح۔ اونٹ ہو، ان کی بھی قربانی صحیح ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ ایک حکم تو یہ ہے، یہ 4 جانور، ان کے علاوہ باقی اور کسی جانور کی قربانی بالکل جائز نہیں، چاہے وہ گھوڑا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں، چاہے وہ مرغا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں گھوڑے کی بھی اور مرغے کی بھی قربانی جائز ہے، بالکل جائز نہیں۔ اس کا گوشت کھانے میں چاہے جتنا اچھا ہو، جنگلی ہرن وغیرہ جو ہیں، نیل گائیں وغیرہ جو ہیں، چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن ان مذکورہ 4 جانوروں کی فہرست میں چونکہ شریعت نے انہیں نہیں بتایا، اس لیے ان کی قربانی بالکل جائز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کرے گا بھی تو اس کی قربانی اس سے ادا نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔
یہ 4 جانور، آپ اس کو اچھے سے یاد رکھیں، اس لیے کہ یہ دور، یہ وقت ایسا چل رہا ہے جس میں لوگ جا کر کے جانور خریدتے ہیں، انہی 4 میں سے خریدنا ہے۔ ایک شرط اور ہے، جانور صحیح سالم ہو، بکرا بکری ہو اس کی قسم سے تو کم سے کم 1 سال مکمل ہو، 1 دن بھی کمی نہ ہو۔ البتہ بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر 6 مہینے کا بھی ہو، 7 مہینے کا بھی ہو، لیکن اتنا توانا تندرست ہے کہ سال والے بھر میں بھی وہ بالکل فرق نہیں ہو پا رہا ہے، تو سال سے کم ہے بھی تو ان کی قربانی جائز ہے، لیکن 6 سے اوپر ہونا چاہیے، 6 مہینے سے۔ بڑے جانور بکرا، گائے، بیل، بھینس کم سے کم 2 سال کے ہونا چاہیے۔ اونٹ کوئی کر رہا ہے تو کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے۔ عیوب سے پاک ہو، یہ یاد رکھیں، خاص طور سے دیکھیں۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے دانت توڑا ہے کہ نہیں توڑا ہے، چونکہ دیہات میں یا عام معاشرے میں جو پرکھ رکھنے والے لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں، وہ بتاتے ہیں دانت تبھی ٹوٹتا ہے بکرے بکری کا جبکہ سال بھر کا ہو جائے، پہچان کے لیے اچھا ہے۔ گائے بیل میں 2 سال کا ہو جائے گا تبھی وہ دانت توڑتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایسے ہی دانت یہ شریعت نے معیار نہیں بنایا، یاد رکھیں، شریعت نے ایام سال کا مکمل ہو، 2 سال کا مکمل ہو، یہ معیار بنایا ہے۔ البتہ یہ معیار مکمل ہے، دانت اس پر گواہی دیتا ہے کہ ٹوٹا ہوا ہے، مطلب مکمل ہے یہ سال، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ورنہ کسی کو کنفرم طریقے سے معلوم ہو کہ دانت تو نہیں ٹوٹا لیکن یہ بکرا 1 سال کا مکمل ہے، بات مان لی جائے گی۔ کبھی کبھی جہاں سے ہم خریدتے ہیں، لوگ خریدتے ہیں، لوگوں کا فون آتا ہے کہ بیچنے والے پر، کسائی پر اعتبار ہم کو نہیں ہے، اب دانت بھی نہیں ٹوٹا ہے، ہم لے لیں کہ نہ لے لیں اس جانور کو، کیا کریں؟ ان کے بارے میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کو نالج نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، اور وہ بتا رہا ہے سامنے والا کہ نہیں کمپلیٹلی یہ سال بھر کا بکرا ہے، یہ 2 سال کا کٹرا ہے، تو آپ اس کی مسلمان ہے تو آپ اس کی بات کا اعتبار کر لیں اور اعتبار کر کے اس جانور کو خرید لیں، قربانی کر دیں، آپ کی قربانی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ عیوب کے بارے میں لکھا ہے کہ تھوڑے سی تفصیل اتنی یاد رکھیں کہ تہائی یا تہائی سے زیادہ اگر عیب بڑھا ہو تو اس جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ مثال کے طور پر کان کٹا ہو تو کان آپ دوسرا والا ناپ کے دیکھ لیجئے کہ جو کٹا ہے کتنا بڑا ہے۔ اگر تہائی کان یعنی 33% یا اس سے زیادہ کٹا ہے اس جانور کی قربانی صحیح نہیں۔ یہی حال دم کا ہے، پونچھ کٹی ہو 1/3 اس کی قربانی صحیح نہیں۔ 4 پیروں میں سے 1 پیر لنگڑا ہو، بالکل رکھتا ہی نہ ہو، اس کی قربانی صحیح نہیں۔ ہاں اس سے رکھ کے چلتا 3 سے ہی ہے، اس کو بھی زمین پہ رکھتا ہے، قربانی صحیح ہو جائے گی۔ 0.5% سے کم کٹا ہے، کان اور دم وغیرہ تھوڑا بہت کٹا ہے، چلے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ سینگ ٹوٹ گئی ہے، تھوڑی سی ٹوٹی ہے، چلے گا، 1/3 سے کم ہو، قربانی صحیح ہے اس کی۔ لیکن 1/3 سے زیادہ ٹوٹ گئی ہو تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ دماغ سے پوری نکل گئی ہو بالکل، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں کہ جن کا دیکھنا جانور کے خریدتے وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بسا اوقات ہوتا ہے کہ اندھیرے میں لے لیتے ہیں، صبح کر کے پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ کمی ہے۔ ایسا نہ ہو، ہم ایک فریضہ انجام دینے جا رہے ہیں جس فریضے سے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس فریضے کو ہم عبادت سمجھ کر کے انجام دیں، اپنا بوجھ اتارنا یہ ہمارے ذہن میں نہ ہو۔ فربا ہو، تندرست ہو، موٹا ہو، توانا تگڑا ہو، ایسا جانور ہو کہ اپنا بھی دل خوش ہو اور اللہ رب العزت بھی کہیں کہ ہاں بندہ چلو ہمارے اعتبار سے کام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بوجھ سمر کر کے مریل اٹھا کر کے لے کے چلے آئے۔ مریل کے بارے میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ وہ اتنا لاغر اور کمزور جانور ہو کہ چل ہی نہ سکتا ہو، اس کی قربانی ہی صحیح نہیں۔
सूख कर कांटा हो गया है, उसकी हड्डियों को तोड़ें, नल्ला खाने की कोशिश करें तो उसमें गूदा ही ना निकले, ऐसे जानवर की कुर्बानी सही नहीं। तवाना, फरबा और तंदुरुस्त जानवर होना ये मुस्तहब भी है और अच्छा भी है, और यही इबादत का तकाज़ा भी है। बकिया अगले हफ्ते। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।